بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں۔ اچھا بھائی، تھرڈ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا تیسرا پورشن جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس کا نام ہے عام الوفود۔ عام الوفود، اب یہ کیا ہے اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اگین اسی طرح سے ہوگا، پہلے ہم ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کے ہر چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایون کہ ان نون سوال بھی آ جاتے ہیں شارٹ والے، تو وہ بھی اگر ریڈنگ اچھی ہوگی تو آپ بہتر طور پہ اٹیمپٹ کریں گے۔ باقی تو ایم سی کیوز ہیں، شارٹ ہیں، وہ سارے ہم نے دیکھے، میں نے آپ کے سامنے نشان بھی ایک لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ریڈنگ کرنی بہت ہی ضروری ہے اور اس کے لیے ٹائم تھوڑا سا دیں اس ویڈیو کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ والا پیپر بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں جی عام کا معنی سال اور وفود جمع ہے وفد کی، اور وفد کیا ہے؟ جس کا معنی ہے لوگوں کی جماعت۔ تو ایک دو چیزیں آ گئی نا، عام اور وفود۔ تو عام ہو گیا سال اور وفود مطلب کہ وفد ہے، لوگوں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والا سال ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں وفد کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں۔ عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے۔ پورے عرب سے آ رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں آگے بتا بھی رہے ہیں کہ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد دور دراز علاقوں میں پیغمبر اسلام اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کے اعلیٰ اخلاق کے چرچے ہونے شروع ہو گئے، اور لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ لہٰذا بہت سے علاقوں سے جوک در جوک، یعنی کہ پورے شوق کے ساتھ وفود جو ہے وہ حاضر ہونے لگے۔ تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ فتح مکہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، غزوہ حنین بھی ہو گیا، تو جو دشمن تھے وہ شکست کھا گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہولڈ ان کا ہو گیا مسلمانوں کا۔ تو پھر جو ارد گرد کے چھوٹے موٹے قبائل ہیں یا وہ ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ جی ایک تبدیلی آ گئی ہے، اور جو تبدیلی لانے والے ہیں وہ کتنے خود جو ہیں اتنے اچھے ہیں، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، کوئی نئی چیزیں بتا رہے ہیں، تو لوگوں میں شوق پیدا ہوا اور وہ آنے شروع ہو گئے کہ پتہ چلیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آنے والے وفود کو عموماً مسجد نبوی میں ٹھہراتے تھے۔ اب دیکھیں نا، بات کیا ہو رہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، حالانکہ وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ وغیرہ کر لیا سارا، لیکن واپس مدینہ منورہ آ گئے جہاں پہ مسجد نبوی تھی۔ تو وہاں پہ وفود ان کے پاس آتے رہے ہیں، اور وہ کہاں پہ ٹھہرا رہے ہیں؟ مسجد میں ہی۔ دیکھیں کافر لوگ ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ کافروں کو مسجد میں نہیں بٹھانا تو کہیں اور ان کو بھیج دیں، تو مسجد نبوی میں ہی ان کو بٹھایا جا رہا ہے، ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان وفود کا آنا دور دراز کے علاقوں سے ہوتا تھا، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دور رسالت میں اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا۔ ہر طرف جو ہے وہ باتیں مسلمانوں کی پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کے استقبال اور قیام و طعام، استقبال ہوتا ہے جب وہ آئے ہیں تو ان کو خوش آمدید کہنا، اور قیام و طعام یہی ہے کہ قیام یعنی کہ ان کو رات اور دن گزارنے کی جگہ دی جائے، اور طعام جو ہے ان کے کھانے کا، ٹھیک ہے۔ تو قیام و طعام کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام، اسلامی آداب اور کریمانہ اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اب یہ پہلے وفد کی بات ہو رہی ہے۔ وفد کون سا ہے جی؟ بنو تمیم کا۔ بنو تمیم قبیلہ ہے، تو ان کا ایک وفد آیا۔ سو بنو تمیم کا وفد 9 ہجری کے آغاز میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ یہ لوگ اپنے قیدیوں کو آزاد کرانا چاہتے تھے، تو ظاہر لڑائی میں حصہ لیا ہوگا تو ان کے قیدی جو ہے وہ پکڑے گئے ہوں گے۔ ان کی قیادت عرب کا مشہور سردار اقرا بن حابس کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے کیلولہ، یعنی کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا دوپہر کے وقت آرام کرنے کا، ٹھیک ہے، وہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر پکارا، آوازیں دیتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت بھی طلب نہ کی، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات جو ہے نازل فرمائی۔ اب دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ ایک بے ادبی ہے نا، کہ ایک اتنا بڑا انسان ہے اور اللہ کے اتنے نزدیک ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ آپ ان کو بے آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے، ادب و احترام ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ان لوگوں میں نہیں تھیں۔ تو پھر یہ سورۃ الحجرات جو ہے وہ آئی، اور اس میں بتایا گیا کہ ہمیں اوورال، ایک تو ظاہر ہے ان کو بھی کہا نا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، لیکن اوورال سب کو ایک آئیڈیا دے دیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح سے بات کرنی چاہیے اور کیا آداب ہونے چاہیے۔ تو یہ آگے بات بتا رہے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو،
یاری دوستی میں جیسے ایک دوسرے سے ہم بات کرتے ہیں اس طرح سے نہیں، کیونکہ ان کا ایک ادب کا لیول ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، جن کی وہ لینگویج جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہے، زبان۔ اب ظاہر عربی زبان کے وہ لوگ تھے نا، تو عربی زبان میں بڑی مہارت تھی ان کو، ایک ایک لفظ ایسا بولا جاتا ہے کہ جس کے بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعری ان کی اچھی ہوتی ہے، تو فصیح و بلیغ جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو فصیح و بلیغ شاعر تھے، اور خطیب بھی لے کر، خطیب جو بات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا تقریر وغیرہ کرنے میں جو ماہر ہوتے ہیں، بات کرنے میں ان کا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ان کا، جن کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس کو جواب دینے کا حکم دیا، اور بطور شاعر حضرت حسان بن ثابت کو پیش کیا کہ اٹھو اور جواب دو۔ انہوں نے تسلیم کیا، یعنی وہ جو آئے تھے انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطیب اور شاعر ہیں دونوں بہت ہی اعلیٰ لیول کے ہیں۔ اقرا بن حابس بارگاہ رسالت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے آبائی دین کو الوداع کہہ دیا، یعنی کہ اپنا دین جو پرانا ہے اس کو چھوڑ دیا، اور پورے وفد سمیت جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب ظاہر یہ فائدہ ہوتا ہے نا، وہ وفد جو ہے اپنے وہ قبیلے کا جو اچھے لوگ ہیں وہ لے کے آئے ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ لوگ جو ہے قبول اسلام کر لیں گے تو جب واپس جائیں گے تو سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو جائے گا۔ آگے ہے جی وفد نجران۔ تو عرب کے علاقے نجران میں نصارہ، یعنی جن کو ہم کرسچنز کہتے ہیں، بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، 60 لوگ تھے جی۔ ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے۔ 14 بڑے سردار ہیں، لیکن ان میں بھی 3 لوگ جو ہے وہ بڑے لیول کے تھے، اور ان کے دینی اور دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا بھی پرتپاک استقبال کیا، یعنی اچھے انداز میں۔ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب دیکھیں کس لیول تک جو ہے کام ہو رہا ہے کہ مسجد میں بھی ٹھہرایا ہے، اور وہاں پہ بھی بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے ان کو کہا ہے کہ ابھی تو تم لوگ ظاہر ہے نان مسلم ہو، تو آپ اپنی طریقے سے جو عبادت کرنی ہے آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے علیحدہ سے گرجا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بہت خاطر تواضع کی گئی۔ یہ وفد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، یعنی کہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم جو ہے وہ بیٹر لیول پہ ہیں، اور ہم ان سے مناظرہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے، اور اپنی باتیں جو ہے وہ پیش کریں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر دلائل دینے شروع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر، یعنی سن کر، ایک ایک دلیل کو رد کیا، یعنی جو وہ دلیل دیتے تھے تو اس کے جو ہے وہ اپوزٹ بتاتے تھے کہ یہ دلیل تو آپ کی صحیح نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ اب مباہلہ جو ہے یہ ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کیا چیز ہے، مجھے بھی نہیں اس کا میننگ پتہ، تو یہ آپ لوگ اپنے جو اسلامیات والے ہیں نا ٹیچر، جو کوئی حافظ صاحب جو ہیں، ان سے پوچھیے گا، وہ زیادہ بہتر بتائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو مباہلہ کیا ہے، یہ آئی تھنک یہی ہوگا، یہ جو مناظرہ وغیرہ کرتے ہیں نا، اس سے کوئی اگلی لیول کی کوئی بات ہونی ہے، کیونکہ یہ پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں آئی ہے کہ یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی رہے ہیں، ساری آپ کی دلائل کا جواب بھی دے رہے ہیں، تو پھر بھی جو ہے تم لوگ جو ہے وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہو۔ تو یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف لائے۔ جب ان کے پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے، اب ظاہر ہائی لیول کے لوگ ہیں نا یہ، ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، حضرت علی ہیں، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ان کے آگے سے حضرت حسن اور حسین، تو اتنے اچھے اور پاکیزہ لوگ اور اتنے ہائی لیول کے لوگ لے کے جا رہے ہیں، تو ان کے پادریوں کو تو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام بندے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا، پادری کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو دنیا سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جزیہ یہی ہے کہ کچھ رقم وغیرہ جو ہے نا وہ سال کے بعد جو ہے وہ دی جاتی ہے، جیسے جی ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کے انڈر آ گئے ہیں، ایک بڑی سلطنت ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی ہم بھی آپ کے انڈر ہی ہیں، تو وہ
फिर बड़े इलाके वाला सल्तनत वाला बंदा उनको कहता है कि चलो भाई आप हमारे अंडर हो, हम आपकी हिफाजत भी करेंगे, तो आपने साल के बाद इतना टैक्स टाइप कह लें कि इतने पैसे जो हैं, इतनी चीज़ें आपने देनी है, तो इसको हम जजिया कहते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की, यानी अल्लाह ताला की, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अल्लाह ताला का अजाब अहले नजरान के नज़दीक आ चुका था। आप देख रहे हैं, ये वही बात है, मुबाहला एक ऐसी कोई चीज़ है कि जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बन रही है, और अगर ये मुबाहला करते तो उन्हें अल्लाह ताला क्या करता, जानवर बना देता, उनकी वादी में आग भड़कती रहती और उन्हें मलिया मेड कर दिया जाता, यानी इतनी गुस्से वाली चीज़ है। यहाँ तक कि दरख्तों पर परिंदे भी हलाक हो जाते और साल ख़त्म होने से पहले सारे नसारा फना के घाट उतर जाते। तो ज़ाहिर है कि ये बड़ी मुश्किल वाली चीज़ थी। वफ़द अब्दुल कैस, अब ये दूसरा एक वफ़द है। इस वफ़द में 20 आदमी थे। उनके सरदार का नाम मंजर बिन आयज़ और लक़ब अशज था। अशज ज़ुबान और दिल का खरा था, साफ़ सुथरा जो बंदा होता है, जो ज़ुबान में है जो दिल में है वो एक जैसी बात है, दिल में जो बात आई कह दी। वफ़द अब्दुल कैस की बारगाह नबी हातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आमद से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खबर दे दी कि मशरक़ से कुछ सवार आ रहे हैं जो इस्लाम कबूल करेंगे। ठीक है ना, उनके ज़ाहिर नबियों को तो पता चल जाता है ना, अल्लाह ताला बता देते हैं कि कब क्या होना है। ठीक है, तो ये पता चल गया उनको, भाई ये तो इस्लाम कबूल करेंगे। सो वफ़द अब्दुल कैस के लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। अगेन वही बात है कि ये मुसलमान इन्होंने होना है तो उनके साथ एक अच्छा रवैया जो है, वैसे भी दूसरे लोगों से भी अच्छा ही रवैया होता है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की खूबसूरती को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक और पाए अकदस को बोसे देकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। दस्त कहते हैं ना हाथ को, दस्ते यानी हाथ को चूमा और पाँव को भी चूमा, पाँव को बोसे दिए, चूमना। ठीक है, तो ये एक अपनी मोहब्बत का, अकीदत का इजहार उन्होंने किया। इस वक्त के सरदार ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िरी से पहले गुस्ल किया। अब देखें ना, ये होते हैं एटिकेट्स, तरीके। एक अच्छे, एक अल्लाह ताला के इतने नज़दीक बंदे के पास मैं हाज़िरी देने जा रहा हूँ तो उसके लिए देखें पहले क्या कर रहे हैं, गुस्ल किया है, अपने आप को पाक साफ़ किया है, उम्दा और पकीज़ा कपड़े पहने हैं और हुल्म और वक़ार के साथ, यानी बड़े आराम से। हुल्म कहते हैं कि एक आहिस्ता और एक मुनासिब रफ्तार के साथ किसी काम को करना। ठीक है, और वक़ार के साथ बारगाह रसालत में हाज़िरी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वज़ा और आदाब को पसंद करते हुए, वज़ा वही है उनकी शक्ल व सूरत, उनका करैक्टर, ठीक है, और आदाब को पसंद करते हुए उनकी हौसला अफजाई फरमाई और इरशाद फरमाया, बिलाशुबा यानी कोई शक नहीं है कि 2 खूबियाँ तुम में ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। एक हुल्म यानी जल्दबाजी ना करना और अमूर मामलात में गौर व फिक्र करना, और दूसरी खूबी वक़ार है। दौरान गुफ्तगू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत वाले महीनों ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब के बारे में उन्हें आगाह फरमाया कि भाई ये 4 महीने जो हैं ये हुर्मत वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज, रोज़ा, ज़कात और गनीमत में से अदाए खम्स का हुक्म फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए अल्लाह अब्दुल कैस वालों की बख्शिश फरमा। ये वफ़द 10 दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर रहे और कुरान मजीद और अहकाम शरीयत सीखे। ज़ाहिर है कि 10 दिन वहाँ रहे हैं, सारी चीज़ें समझी सीखी हैं। ज़ाहिर है एकदम से तो नहीं आती, टाइम लगता है। नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान मजीद कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोहफ़े तहाइफ दिए और अशज को बहुत ज़्यादा माल अता फरमाया, क्योंकि सरदार है और इतना एक अच्छे तरीके से हर चीज़ की है, और उनको वापस जाने की इजाज़त मरहमत फरमाई। अब यहाँ तक हो गया। अब नीचे ये जो 2 लाइनें हैं ना, इसमें सारा इसका लुब्बे लबाब है कि ये सारा पढ़ने का फ़ायदा क्या है। इस सब में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये दर्स मिलता है कि हमें दूसरों के घरों में दाखिल होने से पहले इजाज़त तलब करनी चाहिए। ऐसे नहीं मुंह उठा के चल पड़ना, ठीक है ना। दस्तक देनी है, नॉक करना, दस्तक देना, उसका भी तरीका है कि वो 3 दफ़ा शायद दस्तक देनी होती है, और अगर कोई आंसर नहीं कर रहा तो फिर आप वापस आ जाओ, ठीक है ना। मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी
رکھنی چاہیے اور امور معاملات کی انجام دہی میں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ و بچار کے ساتھ آگے چلنا چاہیے اور اپنی ذاتی زندگی میں وقار اور احترام کو ملحوظ حد رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں نے تھوڑا سا وقفہ کیا تو میں نے کہا یہ مباہلہ جو ہے نا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھ لینی چاہیے۔ تو یہ میں نے سرچ کیا نا، تو یہ یوٹیوب پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ ویڈیو ہے، یہ 2-2.5 منٹ کی ہے۔ اس میں یہ دیکھیں ٹائٹل لکھا ہوا ہے اسلام میں مباہلہ، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہے کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مباہلہ یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے ظاہر اپنی دلیلیں دی نا، تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دلائل دیے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہیں، سچے ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن پھر وہ ضد میں اڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب ضد میں اڑ جاتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکم دیا ہے کہ جب وہ ضد میں آ گئے ہیں اور آپ کی بات پھر بھی نہیں مان رہے، سچ کو سچ مان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، تو پھر یہ مباہلے کا کہا جاتا ہے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے بھئی ٹھیک ہے، تم بھی اپنے لوگ لے آؤ، ہم بھی اپنے لوگ لے آتے ہیں، اور پھر اکٹھے بیٹھ کے نا اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں فریقوں میں سے جو بندہ جھوٹا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ یہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک دیکھیں نا ہائی لیول پہ چلے گئے کہ اگلا بات ہی نہیں مان رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کہا نا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم غلط چیز پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اگر پھر بھی مباہلہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آنا تھا ان کے اوپر۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایکسٹریم ایک کیس ہو جاتا ہے کہ اگلا بات نہیں سن رہا، تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے فریقوں میں سے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ ہم تو جھوٹ پہ اڑے ہوئے ہیں، تو ہم پہ ہی عذاب آنا ہے، تو پھر اس لیے ان لوگوں نے مباہلہ کیا ہی نہیں تھا، پیچھے ہٹ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ سب سے پہلے MCQs ہیں۔ عام الوفود سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے وفود کا سال۔ بنی تمیم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا؟ تو ظاہر حضرت ثابت بن قیس، ٹھیک ہے، ان کا نام ہمیں یاد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو کہاں ٹھہرایا جاتا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ اوکے ہو گیا۔ وفد بنی تمیم کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اقرا بن حابس، ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ ہو گیا۔ آگے چلیں۔ وفد عبد القیس کے سردار اشج کے میں 2 نمایاں خوبیاں کون سی تھیں؟ تو وہ ظاہر ہے حلم اور وقار، یہ 2 چیزیں تھیں۔ اب ظاہر آپ کے سامنے ہیں، آگے یہ شارٹ کویسچنز ہیں اور ان کے ایک جو ہے لانگ کویسچن جو ہے یہ ہم کر لیتے ہیں۔ پہلا شارٹ کویسچن کیا ہے جی؟ عام الوفود کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو یہ ظاہر ہے بالکل سٹارٹ پہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ دیکھیں میں نے نمبر 1 اس کو کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو 1.5 لائن ہے نا، اس کو ہمیں تیار کرنا ہے کہ عام کا معنی سال ہے، وفود کا وہ جمع ہے وفد کی، اور جس کا معنی ہے لوگوں کی جماعت، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے یہ بچے جمعے کا ٹائم ہے نا تو وہ بول رہے ہیں نعتیں وغیرہ۔ عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ پہلے کا آنسر ہو گیا۔ دوسرا کویسچن دیکھیں، وفد عبد القیس کے سردار کا نام لکھیں۔ تو ان کے سردار کا نام یہاں دیکھیں کہاں لکھا ہوا تھا، وفد عبد القیس نیچے نا، یہ دیکھیں اس وفد میں 20 آدمی تھے اور ان کے سردار کا نام منظر بن عائز اور لقب ان کا کیا تھا؟ اشج۔ تو یہ ہمیں تیار کر لینا ہے۔ تیسرا کویسچن ہے جی، وفد عبد القیس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا فرمائی؟ تو جو 2 دعا ان کے لیے فرمائی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جی نمبر 3 یہاں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عبد القیس والوں کی بخشش فرما۔ تو ان کی بخشش کی دعا جو ہے وہ کی گئی ہے۔ چوتھا کویسچن، وفد عبد القیس کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے کیا اہتمام کیا؟ تو وہ ظاہر ہے جو انہوں نے غسل کیا اور باقی چیزیں، تو یہ یہاں سے اس وفد کے سردار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضری سے پہلے غسل کیا، عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے اور حلم اور وقار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ یہ کویسچن نمبر 4 ہو گیا۔ 5، وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے کیا آداب سکھائے گئے؟ ظاہر انہوں نے تھوڑی سی بدتمیزی کی نا، لیکن ظاہر ان کو پتہ نہیں تھا، تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی اس طرح سے کرتے ہیں، یہ کام ہونے چاہیے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے، پہلے پیج کے اوپر ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکاریں جیسے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ آخری جو ہمارا لانگ کویسچن ہے وہ کیا ہے جی؟ وفد بنی نجران کے بارگاہ رسالت میں حاضری کا احوال۔ یہ ظاہر یہ برے والا وفد تھا، ٹھیک ہے،
تو ان کا احوال پورا ہم نے بتانا ہے، تو یہ آ جائے گا یہاں پہ، یہیں سے سٹارٹ سے ہی آپ لے لیں، تو یہ پہلا چھوٹا سا پیراگراف، یہ دوسرے والا ٹوٹل پیراگراف، اور یہ تیسرا جہاں پہ وہ کہتا ہے نا جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو بس یہاں تک کر لیں، یہ انف ہے، تو یہ آپ کا ہو جائے گا لانگ کویسچن. ٹھیک ہے، بچہ پورے زور و شور سے نعت پڑھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے جی، ہم بھی جمعے کی تیاری کرتے ہیں. اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ.